جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے۔ ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے۔ ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے، سرکاری اور پرائیویٹ۔ اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ انفارم کیا کہ جی ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ گور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں، ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے، جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے، گور صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کی بینائی پر بہت پروپیگنڈا کیا گیا، ان کے علاج میں تاخیر کی ذمہ دار علیمہ خان ہیں۔ ڈاکٹر کہیں تو حکومت بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس، کہا سیاسی قیادت آن بورڈ ہوتی ہے لیکن علیمہ خان ہر بات پر ویٹو کر دیتی ہیں۔ ہم نے یقین دلایا بانی پی ٹی آئی کو علاج کی ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سڑکیں کیوں بلاک کی جا رہی ہیں؟ معائنے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کی بہترین ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ ہم نے پوچھا اگر کوئی ٹیسٹ وہ چاہتے ہیں تو وہ بھی کرا لیتے ہیں۔ تحریک انصاف نے ڈیمانڈ کی کہ بانی پی ٹی آئی کو 1 ہفتے کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ حکومت چاہتی تھی پی ٹی آئی قیادت کی موجودگی میں معائنہ ہو، لیکن وہ وہاں نہیں آئے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر اور بیرسٹر گوہر نے پیمز میں ڈاکٹر سے 1.5 گھنٹہ ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل ہے، جس میں 30 سے 35 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے، جہاں صرف بانی پی ٹی آئی مقیم ہے۔ بانی لان میں دھوپ میں بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات پڑھتے ہیں۔ ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان فراہم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولیات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ میں جمع سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ کے مطابق بانی کے ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ، موسمی اور انار کا جوس مینیو کا حصہ۔ دوپہر کے کھانے میں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، اچار مکس، آلو چپس، انڈا فرائی اور مکس دال فراہم کی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی شام کو بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا، سیب کا شیک پیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں محفوظ ماحول اور بہتر کلاس مہیا کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مولڈبل ہو، آپ ریزنیبل ہو، آپ ڈائیلاگ کرنا جانتے ہو۔ جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے، حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا، اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی تھی، اور میں نے 14 سال جیل کاٹی۔ میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے۔ یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے، دس از پارٹ آف لائف۔ بانی جیل نہیں کاٹ سکتے تو کوئی آسان کام کر لیں۔ حکمرانی کے لیے لچک اور سیاسی بلوغت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی وہاڑی میں میڈیا سے گفتگو، کہا جیل غیرت سے کاٹی جاتی ہے، سیاست میں ایسا ہوتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے تو مدر ٹریسا بن جاتے۔ بانی پی ٹی آئی کو کیا پتا کیا ریلیف دینا ہے کیا نہیں۔ 4 سال بانی پی ٹی آئی نہیں، فیض حمید کی حکومت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کو مستحکم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کے معاشی چیلنجز کا واحد پائیدار حل زراعت ہے۔ ہماری حکومت فی الحال سندھ اور بلوچستان تک محدود ہے۔ پنجاب میں ہماری نہیں، نون لیگ کی حکومت ہے۔ ہمارا شہباز شریف اور مریم بی بی کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے۔ ملک کے حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا خیبر پختونخوا میں تمام بند راستے آج ہی کھولنے کا حکم۔ عدالت کا پی ٹی آئی احتجاج سے سڑکوں کی بندش پر اظہار برہمی۔ بند سڑکیں فوری کھول کر رپورٹ طلب۔ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس فرا جمشید نے سماعت کی۔ آئی جی کی آج ہی سڑکیں کھولنے کی یقین دہانی۔ سماعت کے دوران آئی جی ذوالفقار حمید کے عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کے لیے 2 دن مہلت کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ریمارکس دیے، کسی صورت موٹر وے بند نہیں ہونی چاہیے۔ پشاور میں بھی کسی جگہ پر احتجاج نہ کرنے دیا جائے۔ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے ہمارے بچے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی پشاور سے باہر نہیں جا سکتا۔ پورا پاکستان کھلا ہے، صرف ایک صوبہ بند کیوں؟ دنیا کو آج جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پائیدار ترقی ہی عالمی امن کی ضمانت کا واحد راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ویانا میں پائیدار ترقی، عالمی امن اور خوشحالی کے موضوع پر تقریب سے خطاب، کہا بڑھتی آبادی قدرتی وسائل کو ختم کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا عالمی امن اور ترقی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر کاربند ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال، خلائی ٹیکنالوجی میں عالمی تعاون کے حامی ہیں۔ پائیدار ترقی، اہداف، غربت اور عدم مساوات کے خاتمے کا بہترین فریم ورک ہے۔ سری لنکن صدر کا پاکستانیوں کے لیے ویزا مشکلات فوری ختم کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات، پاکستانیوں کو ویزے میں مشکلات سے آگاہ کیا۔
سری لنکن صدر نے فوری نوٹس لیتے ہوئے پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم دیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، منشیات کی روک تھام اور فورسز کی مشترکہ ٹریننگ پر تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سری لنکن صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کا دعوت نامہ پہنچایا۔ بی این پی کے سربراہ طارق رحمان نے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیشی صدر محمد شہاب الدین نے طارق رحمان سے حلف لیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور دیگر عالمی رہنما تقریب حلف برداری میں شریک۔ حلف برداری میں مختلف ممالک کے مندوبین اور وزراء کی بھی شرکت۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں فتح حاصل کرنے والے ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے 209 ارکان نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اصلاحات کمیشن کا حلف نہ لیا۔ ارکان اسمبلی کا موقف ہے عوام نے انہیں قانون سازی کے لیے منتخب کیا، نہ کہ کسی ایسے کمیشن کے لیے جس کا تذکرہ ابھی آئین میں موجود نہیں۔ مہنگی قیمتوں پہ چیزیں بیچے گا، اس کی دکان کو 3 دن کے لیے بند کیا جائے گا۔ جہاں پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے پلیز گورنمنٹ کو رپورٹ کریں۔ رمضان آتا ہے تو اچانک اسینشل کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھا دی جاتی ہیں، قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان میں 40 لاکھ خاندانوں کی مالی مدد کا اعلان، جس نے خود ساختہ مہنگائی کی سخت کارروائی ہوگی۔ نگہبان رمضان پروگرام کی تقریب سے خطاب میں کہا، رمضان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ ضرورت مندوں کو مالی امداد ان کی دہلیز پر پہنچائی جائے گی۔ کسی کو اب قطار میں نہیں لگنا پڑے گا۔ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر میں رمضان کے دوران خصوصی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل گراں فروش مافیا سرگرم۔ لاہور میں ادرک 600، لہسن 530 روپے کی بجائے 700 روپے میں فروخت جاری۔ مرغی کا گوشت 570 روپے میں بکنے لگا۔ ملتان میں اسٹرابری 1000 روپے کلو تک جا پہنچی۔ سیب 500 روپے کلو اور کینو 200 روپے درجن میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 400 اور بیف 1200 روپے کلو فروخت۔ حیدرآباد میں اسٹرابری 800 روپے کلو سرکاری نرخ نامے کے مطابق۔ سیب 413، کینو 253 روپے میں فروخت۔ ایرانی کھجور فی کلو 490 روپے میں بکنے لگی۔ لہسن 550، ادرک 310، شملہ مرچ بھنڈی 200 روپے اور مٹر 90 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ پشاور میں اسٹرابری کی قیمت 680، انگور 400 اور سیب 440 سستا بازار نہ لگ سکا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی تجارت حلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج طلب۔ سعودی سپریم کورٹ کی شہریوں سے چاند دیکھنے کی اپیل شہادت تحریری طور پر درج کروانے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان میں بھی چاند دیکھنے کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری کمیٹیاں متحرک۔ کراچی میں بارش کے ساتھ گالہ باری، سائٹ نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، گلشن، جوہر اور گرد و نواح میں بادل برسے۔ کوئٹہ، ہرنائی، مستوگ، نوشکی، بولاد، بختیار آباد، ڈیرہ بگٹی اور ٹھل میں بارش کا سلسلہ جاری۔ پشین، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بھی کالی گھٹائیں برسیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ضلع خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے۔